کہتا قرآن ہے کہ پیارا رمضان ہے، کہ پیارا رمضان ہے، کہ پیارا رمضان ہے، کہ پیارا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے ساتھ موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی معتبر حاضرین کو، جناب شہریار طارق صاحب، شہری بھائی السلام علیکم، بلکہ ایک ساتھ کر لیتے ہیں، جناب یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب، جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، جناب محمد مکرم علی خان صاحب، جناب قاری حسین آرائی صاحب، میرے تمام کیمرامین، میرے ساتھی، میرے جی آپریٹر، یہاں پر ہمارے فہمید بھائی آڈیو انچارج، ان کی پوری ٹیم، لائٹنگ انچارج، ان کی پوری ٹیم، جتنے بھی لوگ اس وقت فلور پر موجود ہیں، فوٹوگرافرز، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، وہ ماسٹر کنٹرول روم میں معیز عمر صاحب، جناب حمود منور صاحب، جناب احتشام صاحب، جناب کامران صاحب، محترمہ ہنا امان صاحبہ، جناب عمران انصاری صاحب، اور ٹرانسمیشن کی روح رواں جناب عدیل سوری صاحب، لاہور جو کہ اس وقت ٹرانسمٹ کر رہا ہے، اور جو بھی دامے در میں سکنے اس نشریات میں حصہ لے رہا ہے، ان کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج پاکستان میں 19واں روزہ اختیار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 20واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 19 رمضان المبارک 1442 ہجری، آج مئی کی 2 تاریخ ہے، 2021 اور اتوار کا دن ہے۔ آج کا دن بہت سنجیدہ دن ہے، اس لیے آپ کو میں نے میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ دکھائی نہیں دے رہی ہوگی، کیونکہ آج کائنات کے ایک بہترین شخص کو، کائنات کے ایک بہترین انسان کو آج ضرب لگائی گئی۔ ایک زمانے سے ہوائیں غم علی میں صدیوں سے روتی ہیں، ایک زمانے سے ہوائیں غم علی میں صدیوں سے روتی ہیں، فضائیں اس بے رحم لمحے پر اشک بہاتی ہیں، فضائیں اس بے رحم لمحے پر اشک بہاتی ہیں، جب علم کے باب جہالت پر، علم کے باب رسالت پر، علم کے باب رسالت پر جہالت کا زہر بجا خنجر چل گیا تھا۔ علم کا باب رسالت ہے نا، ہاں، رسول کے دروازے کا، رسول کے شہر کا دروازہ، ہاں، تو اس پر علم کا جو باب تھا، اس پر جہالت میں بجھا ہوا خنجر چل گیا تھا۔ غم علی غمی ایسا ہے جس پر دہائی دیتے دیتے زمین آسمان تلک سب خاک اڑاتے ہیں، آسمان کئی ٹکڑوں میں بٹنے لگتا ہے، شجر سہمے، دریا جھرنے خاموش، اور سمندر دکھ سے اچھلنے لگتا ہے، یوں جیسے کہ مولا علی کی یاد میں سارا جہاں سوگوار، گریاں کنا، اشک بار، یوں کہیں کہ جیسے کہ فضا رنجور ہے، مغموم ہے۔ ملائک جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ملائک جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جبرائیل جو بدر تک مسلمانوں کی مدد کو اتر آیا کرتے ہیں، فلک پر وہ سب ملائک اداس ہیں، فلک پر سب ملائک اداس ہیں، زمین پر اس جہاں میں انسان پرملال ہے، نبضیں اور دل تھام کر میری طرح کہہ رہے ہیں
علی آج ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. علی آج ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. سنو آج 19 رمضان ہے. سن لو آج کے دن سجدے میں علی زخمی ہوا تھا. آج 19 رمضان ہے. فلک سے وہی صدائیں آتی ہیں آج 19 رمضان ہے. 19 رمضان کا کیا مطلب ہوا؟ 9 اور 1 10 بس. 9 اور 1 10 بس. محرم میں بھی 10 بس. 9 اور 1 10 ضرب آج کے دن مارتی. اور 21 کو شہادت اس لیے ہوئی تاکہ اپنے بیٹے سے رشتہ برقرار رہے. 21 کو شہادت اس لیے ہوئی تاکہ اپنے بیٹے سے رشتہ برقرار رکھیں گے. کیا بات کر رہے ہیں عامر لیاقت صاحب؟ 40 ہجری 21 رمضان المبارک. جی 40 ہجری 21 رمضان المبارک. ہجری کون سی ہے؟ 40. رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ 21 جب آپ شہید ہوئے. اب 61 ہجری میں کتنے دن بچے؟ کتنے سال بچے؟ 21 سال بچے. 21 سال بچے. یعنی 21 رمضان کو اگر میں شہید ہوں گا تو 21 سال بعد حسین شہید ہوگا. بیٹی کی نسبت 40 ہجری 61 ہجری. آج اس آدمی کو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے قتل کیا یا ضربت لگائی کہ جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا عبادت ہے. اگر وہ اس رات عبادت نہ بھی کرتا صرف علی کو دیکھتا رہتا تب بھی بخشا جاتا. لیکن وہ علی کو دیکھنے نہیں گیا تھا, وہ علی کو خنجر دکھانے گیا تھا. حیرت کی بات ہے. میں تاریخی ستم ظریفی پر حیران ہوتا ہوں کہ جو آج بھی سوال کرتی ہے کہ کیا سلونی کہنے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر معلوم نہیں تھا تو تاریخ پڑھو. گھر کی بطخوں تک نے کپڑے پکڑ لیے تھے جانے سے, روک رہی تھی. آپ نے بطخیں پالی ہوئی تھیں, ان بطخوں نے اپنی چونچوں سے آپ کے کپڑے پکڑ لیے تھے کہ آج آپ نہیں جائیں. آپ علی کے جاننے کی بات کریں, اللہ نے تو بطخوں تک کو خبر دی ہوئی تھی, روک لینا علی کو, کیونکہ علی خود اختیاری منزل پر ہے. نفس مطمئنہ ہے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ ہے, وہ رک ہی نہیں سکتے آج, کیونکہ ایک بات تحریر ہے, بتائی جا چکی ہے, وہ ہونا ہے. دروازے سے باہر نکلتے تو دروازے میں درز میں کپڑے پھنس جاتے. دروازے نے بھی روکنے کی کوشش کی, لیکن آپ مسجد کوفہ پہنچتے ہیں. میں چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کو دیکھو, علی کو سنو, علی کو پڑھو, علی کو جانو, تو جو آیا تھا اس نے بھی علی کو دیکھا تھا, علی کو سنا تھا, علی کو جانا تھا, علی کو پڑھا تھا. لیکن فرق یہ تھا کہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نفس رسول ہے. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نفس رسول ہے. اس نے علی کو صرف ایک خلیفہ وقت سمجھا اور ایک سازش تیار کی گئی تھی. اس سازش کے تحت آج 3 اشخاص کو قتل کرنے کے لیے لوگ روانہ ہوئے تھے, اور آج کے دن 3 لوگ نکلے تھے. ان میں سے ایک حضرت علی کی طرف آیا. یہ خوارج کی ایک بڑی بدترین سازش تھی. اور 21 رمضان کی وہ مزمحل سعد بھی آ گئی جو میں کہتا ہوں کہ شدت غم سے سانس لینا نہیں بھول گئی. شدت غم سے وہ سانس لینا نہیں بھول گئی. آج مولا کائنات, سفیر حیات, منزل مقصود کائنات, منزل مقصود کائنات, جن کے لیے دن نہیں, رات صرف رات, کیونکہ رات کو عبادت کرتے تھے, دن میں روزے رکھتے تھے. دن نہیں, رات صرف رات.
وہ علی با حیات، وہ علی با حیات. ہاں، شہید کو کبھی مردہ نہ کہو، کہہ نہیں سکتا، ہاں کہہ نہیں سکتا. وہ علی با حیات. آج وہ شہید ہو گئے اور آج نور کا ٹکڑا گہرے بادلوں میں جا کر چھپ گیا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ سب چیزیں ریفرنسز اپنی جگہ پر. میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد، یہاں تک رک جائیں آپ تھوڑی دیر کے لیے. سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت علی کی شہادت کے بعد سے 40 ہجری قمری مہینہ تھا، کیا حضرت علی کی، پھر پوچھ رہا ہوں، کیا حضرت علی کی شہادت کے بعد سے ایسے افسوسناک مسائل شروع نہیں ہوئے جن پر آپ خون کے آنسو نہ بہائے؟ سوال ہے میرا، میں ایک بڑا عام سا سوال کر رہا ہوں تمام اپنے ناظرین سے، سننے والوں سے، جو یہاں بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں، جو مجھے گھر پر بیٹھ کر بھی سن رہے ہیں. کیا خون کے آنسو بہنا شروع ہوئے؟ اور کیا آپ کو خون کے آنسو نہیں بہانا چاہیے ایسے افسوسناک واقعات؟ کیا آج جو غم و اندوہ کی رات ہے، آج جو مولا جا رہا ہے شہادت کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے، آج جو جدائی کی رات ہے، آج جدائی کی رات ہے نا، آج جدائی کی رات ہے، آج زمین و آسمان کیوں گریا کنا ہے؟ آج کیوں عامر لیاقت مرجھایا مرجھایا سا ہے؟ آج کیوں اس کی گفتگو میں تناوٹ تو ہے، جرت تو ہے، لیکن مسکراہٹ نہیں ہے اس کے پاس؟ اس کی مسکراہٹ کس نے چھین لی؟ اس کی مسکراہٹ کسی نے نہیں چھینی. وہ اصل میں منافق نہیں ہے، علی کے غم میں ہنس نہیں سکتا، منافق نہیں ہے، اس سے ہنسا نہیں جاتا. اسی نہیں ہنسا جاتا کہ آج ایسا باپ جو یتیم بچوں کی آہ و بکا اور غموں میں شریک رہا ہو، اس سے پوچھے جا کر کہ علی کے گھر میں آج کیا ہو رہا ہوگا. بھئی بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں، اندرونی غم و غصہ یہ معمولی بچوں کے باپ نہیں ہیں اور معمولی بچے ان کے نہیں ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں آپ. تو آج اس شخص پر آپ نے ضرب لگائی ہے جس کو رسول نے کل ایمان قرار دیا، آپ نے پورے ایمان پر ضرب لگا دیا. آپ نے کہا ایمان پر، آج آپ نے پورے ایمان پر ضرب لگا دی. لیکن اس تمام تر منافقتوں، تہمتوں، تنہائیوں، ستم ظریفیوں اور تہمت ترازیوں کے باوجود علی کے ایمان کی روشنی آج بھی روشن ہے، کل تک روشن رہے گی، اور انشاءاللہ عامر لیاقت رہے نہ رہے، علی کے ایمان کی روشنی اسی طرح روشن رہے گی. آپ ایمان پر ضرب نہیں لگا سکے، آپ لگا نہیں سکے، آپ یہ بولنا رکوا نہیں سکے، علی 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 نہیں رکوا سکے. آپ بہت کوشش کیا آپ نے. آج دل بھی جب دھڑکتا ہے تو پہلے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، پھر رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور پھر تڑپ کے کہتا ہے نعرہ حیدری یا علی. یہ دل بھی یہی کہتا ہے. آپ اس سے سب کچھ ختم نہیں کرا سکے. یہ وہ علی تھا جس سے اپنے پرائے سب نے فیض حاصل کیا. ہاں، اپنے پرائے سب نے فیض حاصل کیا. زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار دنیا کے شقی ترین فرد کے ہاتھ میں تھی. آج دنیا کا سب سے لعین، جس پر لعنت بھیجی جائے، اس آدمی کے ہاتھ میں آج زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی. اور محراب عبادت، محراب عبادت، آپ سمجھے، محراب عبادت میں موجود عدل و انصاف کا پیکر. میں حضرت علی کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے تھم کے کرنا ہے. محراب عبادت میں موجود عدل و انصاف کا پیکر اس کے سر کو شگافتہ کر رہی ہے. کتنا لعین اور مردود ہے تو، کہ تو کس کو مار رہا ہے؟ عدل کو مار رہا ہے، انصاف کو مار رہا ہے، اور محراب عبادت کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کتنا لعین ہے تو، کس کی نسل سے ہے تو، کس کی اولاد ہے تو؟ کہیں تو بھی ولید بن مغیرہ کی طرح تو نہیں؟ کہیں تو بھی ولید بن مغیرہ کی طرح تو نہیں؟ عبد الرحمن ابن ملجم، کہیں تو بھی اس ولید بن مغیرہ کی طرح تو نہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ قلم کی
کہ وہ بدخو ہے، تندخو ہے، سخت دل ہے اور زنیم ہے، بداصل ہے. تو ولید بن مغیرہ بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا. اس نے کہا بھائی دیکھو میں محمد کے خدا پر ایمان نہیں لاتا، لیکن مجھے محمد کے خدا پر یقین ہے، وہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، مجھے بتاؤ میں کس کی اولاد ہوں. تو ولید بن مغیرہ کی ماں نے کہا ہاں میں تجھے بتاتی ہوں، تو جس باپ کو اپنا باپ کہتا ہے تو اس کی اولاد نہیں ہے، میں ایک چرواہے کے ساتھ سوئی تھی تو پیدا ہوا. تو ولید بن مغیرہ کی طرح تو نہیں تھا عبد الرحمن ابن ملجم، ہاں تو تھا، تیری بھی ماں کوئی اور تھی، تیری بھی ماں کوئی اور تھی، تیرا بھی باپ کوئی اور تھا. نہیں باپ ماں تیری دونوں اور تھی. بات کو سمجھا؟ علی کے قاتل کی باپ اور ماں دونوں ہی الگ ہوں گے. ہاں ماں بھی صحیح نہیں ہوگی، باپ بھی صحیح نہیں ہوگا، پورا حسب نسب ہی غلط ہوگا. جبھی تو علی پہ تلوار اٹھے گی ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتی. حسب نسب ٹوٹل غلط ہوگا نا جب بھی اٹھے گی. آپ نے آج ہم سے مسلمانوں سے ہمارا دل کا چین، ہمارا قرار چھیننے کی کوشش کی ہے. آپ نے ہمارے دل کا چین، ہمارا قرار چھیننے کی کوشش کی ہے. ان لائنوں سے میں اس وقت مخاطب ہوں جو آج بھی منافقت کے معیار پر پورے اترتے ہیں. بھائی میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں تو جس چینل پر بیٹھوں گا علی علی کروں گا. ہاں جی میں تو وہی کروں گا. تو میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے 40 ہجری جو کہ قمری مہینہ تھا، آپ نے ایک ایسے شخص کو شہید کر دیا یا اس پر آپ نے حملہ کیا ابھی آج کے وقت یعنی 19 رمضان المبارک، کہ دنیا میں دوست دشمن اپنے پرائے سب اس کی عظمت اور کمال کو جانتے تھے. سب جانتے تھے کہ علی کون ہے، سب نے علی کی بزرگواری کا اعتراف کیا تھا، مانا تھا. خلیل جبران کا نام سنا ہے آپ نے؟ خلیل جبران یونان کا کتنا بڑا لکھاری ہے. اس نے پتہ ہے کیا کہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی اپنے فضائل، سنیے غور سے، کیا آپ لوگ، حضرت علی اپنے فضائل اور اپنی عظمتوں کی وجہ سے شہید کر دیے گئے. یہ لکھا ہے اس نے، حضرت علی اپنے فضائل اور اپنی عظمتوں کی وجہ سے شہید کر دیے گئے. ان کے فضائل اتنے زیادہ تھے، ان کی عظمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ حسد کرنے والوں سے برداشت نہیں ہوا. اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ. اب ہر کوئی تو علی نہیں بن سکتا نا یار، کیوں نہیں سمجھ آتی بات؟ ہر شخص تو نہیں بن سکتا. ہر شخص کو علی بننے کے لیے بہت پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں جانا پڑے گا. جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ پوچھ رہے تھے حل من الناصر، ہے کوئی مدد کرنے والا، تو ایک بچہ کھڑا ہو سکا میں ہوں نا آپ کی مدد کرنے والا. تو نبی کو جو اس وقت قرار آیا تھا، جو سکون پہنچا تھا، علی کا وہ سکون، وہ قرار ان کو سب میں ممتاز کر دیا، سب سے بڑا کریے. آپ نماز میں مشغول تھے، اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ابھی پروردگار کے ساتھ راز و نیاز شروع ہی کی تھی، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں خدا سے باتیں کرتا ہوں. تو ابھی تو راز و نیاز شروع ہوئی تھی. ابھی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابھی تو اپنی یعنی سمجھ لیجیے کہ عمر کے آخری لمحات میں دین مبین کی تشریح و ترویج کے فرائض بھی انجام نہیں دے پائے تھے. دین مبین کی تشریح و ترویج کے فرائض بھی انجام نہیں دے پائے تھے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے اشعث بن قیس کندی کے ساتھ کھسر پھسر کرنے کے بعد اس نے حملہ کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس موقع پر یعنی آج ابھی علماء کرام بھی تشریف لائیں گے. ابھی ہم چونکہ آج سے ہمارا ذکر ہی شروع ہو گیا، ہم کل بھی کریں گے، ہم پرسوں بھی کریں گے، اور پرسوں تو ہم بتاتے ہیں ہم کیا کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بنیادی بات ہے اس کو سمجھ لیں کہ امام حسن
آج کی میری پوری اس میں جو گفتگو ہوگی، امام حسن کو آپ نے وصیت کیا کی؟ بھائی یہ وصیت سن لینا بھائی، سب لوگ سن لو، سب لوگ سن لو، تمام اہل عشق سن لیں، اہل عشق سن لیں، منافقین سے سننے کی کوئی جو ریموٹ بند کریں اور کوئی اور چینل لگا لیں، ریموٹ ہے ان کے پاس، اہل عشق سن لیں، اہل عشق سن لیں کہ مولا علی نے اپنی وصیت میں فرمایا بیٹا حسن، یہ شہادت ابھی ہوئی ہے، یعنی ابھی ضرورت لگی ہے، بیٹا حسن تم اور میرے تمام بچوں اور اہل بیت اور وہ شخص جس تک میری وصیت پہنچے، میں سب کو ان امور کی نصیحت کرتا ہوں۔ لکھنے والوں نے لکھنا شروع کیا، سننے والوں نے سننا شروع کیا، جاننے والوں نے سمجھنا شروع کیا، محفوظ کرنے والوں نے قلب کھول دیے، محفوظ کرنے والوں نے قلب کھول دیے، جن کی آنکھیں بند تھیں ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ اب علی بول رہے ہیں، اب سب خاموش ہیں۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں۔ نصیحت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا عمل، یہ شہید ہونے والا کہہ رہا ہے جو بھی شہید ہوگا 21 رمضان سے، میرے لوگوں کے درمیان اصلاح کا عمل دائمی نماز اور روزے سے افضل ہے۔ دائمی نماز اور روزے سے افضل ہے، اور ہر چیز جو کہ دین کو محو کرتی ہے، یعنی فساد اور اختلاف ہے، فساد میں نہ پڑنا، اختلاف میں نہ پڑنا۔ پہلی نصیحت، پہلی وصیت۔ دوسری وصیت، دوسری وصیت کہ سماجی اور اقتصادی اور سیاسی سلامتی کی طرف دھیان دینا، سماجی، اقتصادی اور سیاسی سلامتی کی طرف دھیان دینا، عبادات، گھر کے امور، تعلیم و تربیت اور غیر مسلموں کا خیال رکھنا۔ میں آپ کو ایسے، میں یہ چیز آپ کو تھوڑی بتائے گا کوئی، اور غیر مسلموں کا خیال رکھنا، اور یاد رکھو اعتدال میں رہنا، حد سے آگے مت بڑھنا، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اس معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے جو نظم سے عاری ہو، لہذا نظم و ضبط برقرار رکھنا، لہذا نظم و ضبط برقرار رکھنا، اور جب تک تم اپنے اندر یقین اور اتحاد کو برقرار نہیں رکھو گے تم کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ شہادت ابھی ہوئی نہیں ہے اور یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ضربت لگی ہوئی ہے، ابھی تو دودھ پلایا جا رہا ہے، ابھی تو دودھ بھی انہوں نے ہٹا دیا ہے، ابھی تو امام حسن سے باتیں ہو رہی ہیں۔ امام حسن سے کیوں ہو رہی ہیں باتیں؟ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، صلح کا وقت آئے گا، یہی کرے گا صلح، یہی کرے۔ اور حضرت حسین بھی بیٹھے ہیں، امام عالی مقام، حضرت عباس بھی موجود ہیں، قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، عباس، وہ بھی موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، ہم تو ہیں بھائی عباس والے، تو وہ موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ فرماتے سنو 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 حسن، میری ایک بات اور سنو۔ امام بابا جان ارشاد فرمائیے، دیکھو رسول اللہ نے کہا ہے، دیکھو رسول اللہ نے کہا ہے، دیکھو رسول اللہ نے کہا ہے، اور تم ان کے بیٹے ہو، اور تم ان کے بیٹے ہو، تمہارے نانا نے کہا ہے، لیکن جملے دیکھیں آپ، تم ان کے بیٹے ہو، تمہارے نانا نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خدا را یتیموں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ بچہ یتیم ہونے جا رہا ہے نا۔ تمہارے نانا نے کہا ہے خدا را یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے ہوں اور تم شکم سیر ہو اور تمہیں ان کی بھوک کی خبر نہ ہو۔ حسن اس وقت تک مت کھانا جب تک کہ پڑوسی کے گھر میں جا کے دیکھ نہ لینا اس نے کھایا کہ نہیں کھایا، جاتے وقت نصیحتیں تو دیکھ لیں آپ۔ اور پھر حسن بات سنو، قرآن کے احکامات کو اپنے اوپر عمل درآمد کرنے میں کبھی بھی پس و پیش سے کام مت لینا، جو احکامات قرآنی ہیں ان کا فراموش مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ دیگر لوگ قرآن میں تم سے آگے نکل جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ، تمہیں کو آگے رہنا ہے، تمہیں کو قیادت کرنی ہے، تمہیں کو قرآن لے کر چلنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، ایسی وصیت تو ارسلان تم نے بھی نہیں سنی ہوگی، تمہیں بھی نہیں پتا ہوگی۔
یہ وصیت تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اب لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے جو لوگ موجود تھے، اے لوگوں سن لو، علی خدا کی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے تو مجھ کو خدا مت ماننا. میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، لہذا نماز کو مت چھوڑنا، چاہے تمہارا سر بھی اسی طرح کٹ کیوں نہ جائے. یہ امام حسین کو بھی سنا دی نصیحت. ادھر امام حسین نے بھی سن لی، وہ کھڑے ہوئے تھے. پھر فرمایا دیکھو میں اس لیے تم سے نماز کو قائم کرنے کو کہتا ہوں کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. تو کیا تم چاہتے ہو کہ ستون کو تھامو نہیں؟ یہ دین کا ستون ہے، اس کو تھام لو، نماز قائم کرو. اور پھر فرمایا خدا را خدا را خدا را نماز قائم کرو. پھر فرمایا خدا را خدا را خدا را نماز قائم کرو. پھر فرمایا خدا را خدا را خدا را نماز مت چھوڑو. یہ 3 مرتبہ نماز. پھر فرمایا کہ دیکھو خدا کے ساتھ ہمیشہ انسان کو جو چیز زندہ رکھتی ہے اور منسلک رکھتی ہے وہ تقویٰ ہے، وہ تقویٰ ہے. لہذا تقویٰ اختیار کرو. فحشاء و منکر اس سے بچو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اور دین کا خیمہ گاڑو. دین کا یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، دین کا خیمہ. خیمے وہاں، خیمے کا مطلب ہوتا ہے کہ خیموں کو کھاڑا بھی جاتا ہے، خیموں کو گاڑا بھی جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دینی معاملات میں ایک دوسرے سے رائے اور مشورے لیا کرو تاکہ تمہاری رائے اکھڑ جائے، تمہاری رائے لگ جائے، تمہاری رائے اکھڑ جائے، تمہاری رائے لگ جائے. معاملات میں اللہ اور رسول کی پیروی کرو، لیکن جہاں تم لوگ آپس میں الجھ بیٹھو اللہ اور رسول کے احکامات سے مدد حاصل کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں خانہ کعبہ، کیا فرمایا؟ اے لوگوں خانہ کعبہ فراموش مت کرنا. خانہ کعبہ کو فراموش مت کرنا. اگر حج کو چھوڑ دیا تو تمہیں مہلت نہیں ملے گی. حج کبھی مت چھوڑنا، خانہ کعبہ کو فراموش مت کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے حج چھوڑ دیا تو دوسرے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے. حج پہ جاتے رہنا، حج کرتے رہنا. پھر فرمایا اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ رسول پر اور دین پر قربان کر دو. رسول پر اور دین پر قربان کر دو، اور جہاد کے معاملے میں کبھی پیچھے نہ ہٹو. علی آخری وقت تک جہاد کرتے کرتے گیا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم ترین بات تھی، جو جملہ جو سب باتیں بیان کرتے ہیں، وہ ضربت کی فوراً بات تھا، فزت برب کعبہ. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب میں آپ کو بس اتنا، میرے پاس 3-4 منٹ باقی ہیں، میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں فزت برب کعبہ کا مطلب کیا ہے. فزت برب کعبہ کا مطلب یہ ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی تو کس بات پہ کامیاب ہو گیا؟ علی اس بات پہ کامیاب ہو گیا کہ اگر آج 2021 میں یا 1998 میں یا 2020 میں یا آنے والے دنوں میں بھی اگر کسی شخص کی داڑھی ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اس کے پائچے ٹخنوں سے اونچے ہوں، اس کی قرات اتنی خوبصورت ہو کہ سننے کو جی چاہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی جی چاہے، تو یاد رکھو فزت برب کعبہ یہ خوارج میں سے بھی ہو سکتا ہے. میں ان جیسے چہروں کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا. میرا قاتل تسبیح بھی پڑھ رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، تلاوت بھی کرنا جانتا تھا. علی ایک طرف تھا، قاتل ایک طرف تھا. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کامیاب کون ہوا؟ علی کامیاب ہوا کیونکہ خوارج کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ رہے خوارج. چہرہ بتا دیا، شکلیں بتا دی ان کی، شکلیں بتا دی ان کی، شکلیں بتا دی ان کی کہ ان پر مت جانا. کلمۃ حق ارید بہ الباطل، ان کے کلمے حق ہیں، ارادے باطل ہیں. یہ قرآن سے ہی پڑھتے ہیں ارادے. قرآن ان کے دل میں ایسے اترتا ہے جیسے تیر شکار کے پار ہو جاتا ہے. یعنی قرآن کے دل میں محفوظ نہیں رہتا، آر پار ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو محفوظ رکھتے ہیں.
تو یہ ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اگر علی شہید نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا آئی ایس ایس کیا ہے یا دیگر تنظیمیں کیا ہیں جو مزارات پر حملے کرتی ہیں, جو اس پر حملے کرتی ہیں, جو عبداللہ شاہ جو داتا گنج بخش کے مزار پر 2 مرتبہ حملے کر چکے ہیں. ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا پتہ ہے خودکش حملہ آور کون ہوتے. یہ تو مولا علی نے بتا دیا کہ خودکش حملہ آور کوئی ضروری نہیں کہ غیر مسلم ہو, تمہارے اپنے میں سے ہو سکتا ہے جو تلاوت کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوگا. ہاں وہ چاہے اور وہ کوئی بھی ہو, اس میں سنی شیعہ کوئی تفریق نہیں ہے. باجوڑ کا مدرسہ, وہ بچے کون تھے؟ ہاں, میلاد النبی کا اجتماع نشتر پارک, نعرہ رسالت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, کون تھے بم رکھنے والے؟ فزت برب کعبہ, وہی تھے جن کے بارے میں علی نے بتایا, وہی تھے جن کے بارے میں علی نے بتایا. کون ہے چہلم اور محرم کے جلوسوں پر حملہ کرنے والے؟ کون ہے؟ کون ہے جو حسین کی صدا کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کون ہے جو نعرہ رسالت کی فضا کو غمخوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کون ہے جو میلاد منانے نہیں دیتے؟ کون ہے جو حسین کا غم منانے نہیں دیتے؟ وہی ہے جو خوارج ہے, وہی ہے جو خارجی ہے, خوارج. تو بولو حیدر قلندر علی علی, بولو علی علی, بولو علی علی. ان کا ہاں ان کی موت یہی ہے, کہو علی 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 علی. یہ سمجھتے علی مر گیا, تم زندہ ہو کر کہو علی 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 علی. یہ سمجھتے کہ علی کی موت واقع ہو گئی, تم بتاؤ اپنی زبان سے کہہ کر علی 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 علی. کوئی موت واقع نہیں. ارے حیدری علی. تو یہ جو میں نے آپ کو وصیتیں بتائی ہیں, اس میں بتا دو کون سی ایسی وصیت ہے جس وصیت میں آپ کو دین کی خوشبو نہ آ رہی ہو. کوئی اپنی ذاتی وصیت ہے؟ یہ ہے کہ میرے کپڑے اس کو دے دینا, میری تلوار اس کو دے دینا, میرا خرقہ اس کو دے دینا. کوئی ایسی وصیت؟ ایسی ابو بکر کی بھی نہیں تھی, وہ بھی ایسی تھی, مجھے کچھ نہیں دینا. مجھے کتنے کپڑوں میں غسل دے رہے ہو؟ کون سے کپڑے؟ انہوں نے کہا یا ابا بکر ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ 3 کپڑے, نئے کپڑے. نہیں نہیں, نئے کپڑوں میں کیوں دے رہے ہو؟ دے کپڑے کسی اور کے لیے رکھنا, مجھے پرانے کپڑوں میں غسل دے دو. یہ تقوی تھے خلفائے راشدین کے. کدھر جا رہے ہو تم لوگ؟ تو علی کی چونکہ اپنی ذات کی تھی نہیں کہ میرے پاس اتنا, ہاں حسن میں نے کسی سے اتنے درہم ادھار لیے, دینار ادھار لیے ہوئے تھے, وہ تم ادا کر دینا. اور دیکھو بات سنو, دیکھو میرے قاتل نے مجھے تلوار ماری ہے, دیکھو اس کو اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم اسی طرح مارنا, اور اگر میں بچ جاؤں تو میرے اوپر معاملہ چھوڑنا, میں کیا فیصلہ کروں. یعنی اس کے قتل کا حکم ہی نہیں دے رہے. جب میں بچ جاؤں تو پھر میں فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے. بھئی آپ بھی فیصلہ یہی کرتے کہ بھئی میں بچ تو گئے آپ, لیکن قاتلانہ حملہ تو ہوا ہے, دفعہ 307 تو لگے گی, اقدام قتل تو ہوا ہے, تعزیرات کوفہ کے تحت کوئی تو کوئی دفعہ لگتی. لیکن آپ نے کہا اس کا فیصلہ میں کروں گا. اگر میں شہید ہو جاؤں تب پھر تم اسی طرح قتل کرنا جس طرح, ہاں ایک ہی طرف سے, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ, ہاں اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ تھا بابا جان یہ آپ کا قاتل, آپ اسی کو اٹھاتے رہے. تو کہنے لگے ہاں بریک لے رہا ہوں. بیٹا اگر میں اس کو نہیں اٹھاتا تو مقتول کیسے ہوتا؟ تم یہ سمجھتے رہتے کہ یہ قاتل ہے میرا, مجھے مقتول بننا تھا قاتل کے لیے. قاتل اس وقت قاتل ہوتا ہے جب تک کہ سبجیکٹ مقتول موجود نہ ہو. مقتول ہوں تو وہ قاتل ہے نا, ورنہ کیسے پتہ چلتا وہ قاتل. کتنی عجیب و غریب بات. بس یہ آپ سمجھ لیں کہ آج کائنات کا بہترین ترین شخص جو ہے وہ بستر علالت پہ چلا گیا ہے. آج اس کو اٹھا کر امام حسن بستر پہ لے گئے ہیں. مالک اشتر بھی ساز ہیں, وہ بھی لے کر چلے گئے ہیں. میسم کمیل سب پریشان ہیں, سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. امام حسین تو بہت رو رہے ہیں آج, کیونکہ چھوٹے بھی ہیں تھوڑا امام حسن سے, اور سیدہ زینب کا تو کیا کہنا, کیا بتاؤں آپ کو میں. ابھی تو بچوں کی مائیں بھی تو نہیں ہے نا. ماں جو تھی فاطمہ تو زہرا وہ تو ہے ہی نہیں, اور کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے. لیکن پتہ آپ کو کون دلاسا دے رہا تھا اس وقت؟ پتہ, امام حسن نہیں دے رہے, حضرت عباس دے رہے تھے. حضرت عباس کربلا میں بھی یہی شخص دلاسا دیتا رہا, یہاں بھی یہی شخص دلاسا, خادموں کی طرح.
خادم بولتا ہے یا آقا روئیے مت بابا صحیح رہیں گے. باپ کو کہہ رہا ہے بابا, بچوں کو کہہ رہا ہے آقا روئیے مت بابا سلامت رہیں گے. وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا علی آپ کو ہمارا سلام.